Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے خواب نگر کی مسافتیں، جو کہ تحریر ہے نازیہ کنول نازی کی، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہر بات جانتے ہوئے دل مانتا نہ تھا، ہم جانے اعتبار کے کس مرحلے میں تھے۔ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوانا تھے۔ شام خاصی گہری ہو چکی تھی جب اس نے تھکے تھکے سے قدم گھر کی دہلیز پر رکھے تھے۔ سامنے وسیع لاؤنج، کچن اور اس کا بیڈ روم خالی پڑا تھا۔ وہ سست روی سے چلتا کچن میں آیا تو صبح کا بکھرا ہوا سامان جوں کا توں پڑا دکھائی دیا۔ صبح جس کپ میں اس نے چائے پی تھی وہ کپ بھی اسی حال میں ٹیبل پر پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پچھلے 2 روز سے اس نے اخبار میں گھریلو ملازمہ کے لیے اشتہار دیا ہوا تھا اور اس سلسلے میں کئی خواتین نے اس سے رابطہ بھی کیا تھا، مگر اب تک کوئی بھی اس کی نگاہ میں جچ نہیں سکی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ جاہل، ضدی عورت، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ میں جیسے جی نہیں سکوں گا اس کے بغیر۔ کپ اٹھا کر زور سے دیوار پر مارتے وہ بڑبڑایا تھا۔ صبح سے اس نے چائے کا صرف 1 کپ پی رکھا تھا۔ آفس میں بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، لہٰذا اس نے 1 کپ چائے پھر سے اپنے لیے تیار کی اور لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ جانے کون سا چینل لگا تھا، اس کی نگاہیں ضرور ٹی وی اسکرین پر تھیں، مگر ذہن بھٹک رہا تھا۔ ٹرن ٹرن ٹرن، فون کی تیز بجتی ہوئی بیل نے اس کا انہماک توڑا تو وہ فوراً چونکتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک لمحے میں دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، مگر CLI پر نمبر دیکھنے کے بعد وہ مایوس ہو گیا۔ فون بڑی آپا کے گھر سے تھا۔ ہیلو، قدرے بوجھل آواز میں کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے کہا تو بڑی آپا حلاوت سے گویا ہوئیں۔ اذان سو گیا ہے آجی، اس کی طرف سے پریشان مت ہونا اور اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ تھینک یو بڑی آپا، صبح آفس سے فارغ ہو کر اسے ساتھ گھر لے آؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، منزہ کا پتہ کرتے رہنا۔ جی، فرمانبرداری سے کہنے کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اگلے 15-20 منٹ میں وہ لاؤنج سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف آیا تو اس کا حال لاؤنج سے بھی ابتر ملا۔ بیڈ پر صبح والے میلے کپڑے بکھرے پڑے تھے، الماری میں رکھی تمام چیزیں بے ترتیب پڑی منہ چڑھا رہی تھیں۔ استعمال شدہ گیلا تولیہ جسے وہ صبح لیٹ بیدار ہونے کے باعث افراتفری میں یوں ہی صوفے پر پھینک گیا تھا، وہیں پڑا اپنی بے قدری پر احتجاج کر رہا تھا۔ پورے کمرے میں بکھری بے ترتیب چیزوں کا تماشا دیکھنے والا تھا۔ وہ چونکہ اعصابی طور پر تھکا ہوا تھا، لہٰذا یوں ہی ہر چیز سے نگاہیں چرائے بیڈ پر ڈھہ گیا۔ نہیں آتی تو نہ آئے، مجھے کوئی کمی نہیں ہے لڑکیوں کی، ایک سے بڑھ کر ایک مل جائے گی۔ دوسری شادی کر لوں گا تو پتہ چلے گا محترمہ، ساری اکڑ ناک کے بل نہ نکل جائے تو میرا نام بھی عفان احمد نہیں۔ شدید منفی سوچ کا شکار ہو کر اس نے اپنے اندر جلتی آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ کسی کروٹ قرار نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ منزہ افتخار کے ساتھ اس کی لو میرج ہوئی تھی۔ یونیورسٹی پیریڈ میں ہی دونوں کا افیئر چلا اور عفنان نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے پرپوز کیا، تاہم منزہ کے گھر والوں نے یہ کہہ کر ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی اس کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ عفنان کو یوں اپنے رشتے سے انکار اپنی توہین لگا تھا، لہٰذا اس نے منزہ سے شادی کو اپنی ضد بناتے اسے جذباتی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ منزہ خود بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا ایک روز شدید جذباتیت کا شکار ہوتے ہوئے اس نے والدین کی عزت کو محبوب کی محبت پر قربان کر دیا اور عفنان کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ کے لیے اپنے بابل کی دہلیز کو پار کر آئی تھی۔ عفنان نے بھی ایسا ہی کیا۔ اپنی ضد بھری محبت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے بھی اپنے باپ کے گھر سے دربدر ہونا پڑا تھا، تاہم اس کے باوجود دونوں خوش اور مطمئن تھے۔
شادی کے ابتدائی دن جیسے کسی خواب کسی کیفیت میں بسر ہوئے۔ بے شک عفنان بے حد محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ منزہ اس کی رفاقت میں بے حد خوش تھی۔ اس نے بھی خود کو ایک ذمہ دار اور سگڑ بیوی ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمت بھی عطا کر دی۔ اذان کی پیدائش کے بعد عفنان کی وابستگیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ جب تک گھر میں رہتا منزہ کو نگاہوں کے سامنے رکھتا اور جب گھر سے باہر ہوتا تو بار بار کال کر کے اس کا حال دریافت کرتا رہتا۔ اس کی یہ دیوانہ وار محبت جس میں کھو کر والدین سے جدائی کے غم کو ہمت سے پی گئی تھی۔ منزہ کا مزاج تھوڑا مذہبی تھا، تاہم عفنان کا نماز روزے سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ اس کا تعلق بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ رات کو دیر تک جاگنا اور صبح آفس ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا اس نے اپنا معمول بنا رکھا تھا۔ منزہ نے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی ہدایتوں اور نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا تھا۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان پہلا جھگڑا اذان کی سالگرہ کے روز ہوا تھا۔ بات بے حد معمولی تھی مگر بڑھ کر لمبی ہو گئی تھی۔ عفنان اپنے بیٹے کی سالگرہ کے موقع پر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ساتھ آفس کے اسٹاف کو بھی بلانا چاہتا تھا، جبکہ منزہ چاہتی تھی کہ اس پہلی تقریب میں اس کے صرف خاص اور چند دوست ہی اپنی بیگمات کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ عفنان کا ہاتھ تنگ تھا اور وہ کسی قسم کا قرض لینے کی متحمل نہیں تھی۔ اسی بات پر دونوں کے بیچ جھگڑا ہوا، جس کا اختتام اس نتیجے پر ہوا کہ عفنان نے اس کی طرف سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لی۔ منزہ کے ساتھ بیڈ روم میں سونے کے بجائے اس نے ساتھ روم میں اپنا بستر لگا لیا تھا۔ اذان کی سالگرہ دونوں کے اسی فضول جھگڑے کی نظر ہو کر بنا منائے ہی گزر گئی۔ پورے 3 روز تک دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت بند کیے رکھی تھی۔ اس نام نہاد جنگ کا اختتام بالآخر منزہ کی ہار پر ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ عفنان سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے سوا زندگی میں اب اور کوئی رشتہ بھی تو نہیں رہا تھا۔ ادھر خود عفنان کی بھی بس ہو چکی تھی، مگر مرد ہونے کے زوم میں جھکنا گوارا نہیں کیا۔ اس پہلی صلح میں منزہ نے روتے ہوئے اپنا گال عفنان کے پاؤں پر دھر کر سوری کی تھی اور وہ اس کی اس انداز پر جی جان سے فدا ہو گیا تھا۔ منزہ سے یہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ ختم کر آئی تھی۔ اسے اس کی پرواہ ہی نہیں، اس کے معصوم دل سے زیادہ اپنی انا عزیز ہے۔ تاہم بعد میں بے تاب عفنان نے جو اس پر اپنی بے تحاشا محبت کی برسات کی تو اس پر برسات میں وہ پور پور بھیگنے کے بعد اس کا دل یوں دھل کر صاف ہو گیا کہ ہر خطا اپنی ہی نظر آنے لگی۔ من میں عفنان کے لیے کوئی گلہ کوئی رنجش باقی نہ رہی۔ اگلے 2-3 ماہ پھر بڑے پرسحر ماحول میں بسر ہوئے۔ عفنان سرے شام ہی آفس سے نکل کر سیدھا گھر کی راہ لیتا تو آگے منزہ سجی سوری اس کے استقبال کو موجود ہوتی۔ وہ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا، منزہ لپک کر اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتی، پھر اس کا کوٹ اتار کر ہینگ کرتی۔ عفنان اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کرتا تو اس کے اندر ایک نئی توانائی دوڑ جاتی۔ جب تک وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آتا، وہ گرما گرم چائے کے 2 کپ تیار کر کے لے آتی اور یوں دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیتے۔ کبھی عفنان زبردستی اس کا کپ چھین کر اس کی جھوٹی چائے پی لیتا تو کبھی منزہ یہی عمل دہراتی۔ ارد گرد رہنے والے لوگ ان کی محبت پر رشک کرتے تھے۔ منزہ کا شمار ان بیویوں میں کیا جا سکتا تھا جو اپنے دم سے گھر جنت بنا دیا کرتی ہیں۔ اس کی طبیعت میں بے حد نفاست تھی۔ عفنان جتنا لاپرواہ تھا وہ اتنی ہی ذمہ دار تھی۔ ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پر رکھتی۔ پورا گھر شیشے کی مانند جگمگاتا دکھائی دیتا۔ اکثر اسے چڑھانے کے لیے عفنان گیلا تولیہ بیڈ یا صوفے پر پھینک دیتا۔ اپنے جوتے اور موزے پاؤں کی قید سے آزاد کر کے ارد گرد قالین پر ڈال دیتا۔ چائے کا خالی کپ یا خالی پلیٹ جہاں بیٹھ کر کھا رہا ہوتا وہیں رکھ کر چلا جاتا۔ منزہ اس کی ان لاپرواہیوں پر شدید کڑتے ہوئے اس سے الجھ پڑتی۔ کبھی وہ کچن میں مصروف ہوتی اور عفنان کو آفس سے دیر ہو رہی ہوتی تو وہ وارڈروب کھول کر اپنی مطلوبہ شرٹ کی تلاش میں سارے کپڑے اتھل پتھل کر کے رکھ دیتا۔
کبھی اپنی مطلوبہ کتاب نہ ملنے پر ساری کتابیں ٹیبل پر بکھیر دیتا۔ اکثر وہ روحانسی ہو کر سچ مچ رو پڑتی تو عفنان فوراً مسکرا کر سوری کر لیتا، اور وہ دل کی ایسی سادہ تھی کہ سب کچھ بھلا کر اس لمحے اسے معاف کر دیتی۔ دونوں کی خوشگوار زندگی میں دوسرے بڑے جھگڑے کا آغاز پہلے جھگڑے سے ٹھیک 4 ماہ بعد ہوا تھا۔ اس بار اگر بات معمولی نہیں تھی تو زیادہ غیر معمولی بھی نہ تھی۔ اس روز بارش ہوئی تھی۔ اذان منزہ سے آنکھ بچا کر بہت دیر تک صحن میں بارش میں بھیگتا رہا۔ منزہ کچن سے فارغ ہوئی تو وہ صحن میں بیٹھا پانی سے کھیل رہا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا مگر اتنے چھوٹے بچے کو دو لگانا بھی گوارا نہ ہوا، لہٰذا اسے صاف پانی سے نہلا کر کپڑے بدلوانے کے بعد دودھ پلا کر سلا دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یوں بارش میں بھیگنا اذان کو تیز بخار میں مبتلا کر دے گا۔ شام تک وہ سویا رہا اور منزہ اس کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کاموں میں جٹی رہی۔ شام کے بعد موسم کے تیور مزید جارحانہ ہو گئے تو لائٹ چلی گئی۔ وہ ہمیشہ سے طوفانی موسم سے خوفزدہ رہی تھی۔ چمکتی گرجتی بجلی اس کے حواس معطل کر کے رکھ دیتی۔ اس وقت بھی سہم کر اپنے بیڈ روم میں آئی تو اذان تیز بخار میں جل رہا تھا۔ عفنان عموماً اس ٹائم تک گھر آ جایا کرتا تھا۔ ایک تو خراب موسم، اوپر سے اذان کے تیز بخار نے اس کی جان نچوڑ دی تھی۔ بار بار عفنان کے سیل پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار آف ملا۔ اذان نیند سے بیدار ہو کر رونا شروع ہوا تو پھر کسی طور بھی چپ ہونے کا نام نہ لیا۔ آس پڑوس سے اس کی شناسائی نہیں تھی، ہوتی بھی تو اس میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل جاتی۔ ایک ایک لمحہ جیسے اس پر عذاب بن کر اتر رہا تھا۔ بے بسی کے شدید احساس سے مغلوب ہو کر وہ رو پڑی۔ عفنان اس رات بہت لیٹ گھر آیا۔ جب موسم نارمل ہو چکا تھا وہ کمرے میں داخل ہوا تو منزہ شدید غصے میں اس سے الجھے بغیر نہ رہ سکی۔ کہاں تھے تم اب تک؟ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ وہ اس کی ناراضگی کی توقع کر رہا تھا، تبھی مسکرا کر بولا، سوری یار، ایک آفس کولیگ کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری باس نے میرے سر ڈال دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آفس کے بعد یہ فریضہ سر انجام دینا پڑا۔ کولیگ کے گھر ہی تھا جب بارش شروع ہوئی، لہٰذا اس کے گھر والوں نے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ موبائل میں چارجنگ نہیں تھی لہٰذا تمہیں فون بھی نہیں کر سکتا۔ چلو اب غصہ تھوک دو، دوستانہ انداز میں وضاحت پیش کر کے جوں ہی وہ اس کے قریب ہوا منزہ نے تنفر سے اسے پرے دھکیل دیا۔ دور ہو جائیے مجھ سے، میرا بچہ اس وقت تیز بخار میں جل رہا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ محبتوں کے معاملے میں وہ ازحد جذباتی تھی۔ عفنان اس کے اجنبی انداز سے شدید ہرٹ ہوا تھا، تاہم اسے کچھ کہے بغیر اگلے ہی لمحے وہ بچے کو لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اذان کے بخار میں قدرے کمی آ گئی تھی مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے روٹھے رہے۔ عفنان اس زوم میں منہ پھلائے پھرتا رہا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے، لہٰذا وہ معافی مانگ کر پہلے بات کرے، جبکہ منزہ اس خیال میں گھری رہی کہ عفنان کی وجہ سے وہ کس درجہ ذہنی تکلیف کا شکار ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس سے ایکسکیوز کر کے دوبارہ ایسی لاپرواہی نہ برتنے کا وعدہ کرے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، نہ وہ جھک رہی تھی نہ عفنان۔ اذان اب بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ منزہ معمول کی طرح صبح سویرے اٹھتی، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی، پھر کچن میں گھس جاتی اور مقررہ وقت سے پہلے ہی ناشتہ تیار کر لیتی، مگر اس پر جان نچھاور کرنے والا عفنان ناراضگی کے اظہار کے طور پر بنا ناشتہ کیے ہی آفس سدھار جاتا اور پیچھے وہ اس کے بھوکے رہ جانے کے خیال سے کرتی سلگتی، خود بھی صرف چائے کے آدھے کپ پر گزارا کر لیتی۔ دوپہر میں لنچ کے لیے آنا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ عفنان کے ذہن میں یہ فطور سمایا تھا کہ وہ چونکہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ چکی تھی لہٰذا اب اس کی قدر بھی کرتی، خواہ وہ غلط کرے تب بھی اس سے منہ نہ بنائے، کیونکہ اس کے سوا اب اس کا اور تھا ہی کون جو اسے پناہ دیتا یا اس کی ذمہ داری اٹھاتا، جبکہ منزہ کا خیال تھا کہ عفنان کو اس کی بے لوث محبت کی قدر کرنی چاہیے جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اگر وہی اس کی فکر اور پرواہ نہ کرتا تو کتنا دکھ کا مقام تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر خود کو درست سمجھ رہے تھے۔ منزہ دل بہلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی تو عفنان نے آفس میں نئی دلچسپی ڈھونڈ لی تھی۔ اس کی آفس کولیگ
مس ہمنا عباسی، جس کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ جھگڑے نے جنم لیا تھا، اس پر پوری طرح فدا ہونے کو بیتاب تھی۔ عفنان چونکہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا، لہٰذا جذباتی سہارے کے لیے اس نے مس ہمنا عباسی کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں آفس میں رہ کر بھی ایک دوسرے کی قربت کے بہانے تلاشتے اور آفس ٹائم آف ہونے کے بعد تو گویا ان کے عیش تھے۔ ہمنا کبھی اسے اپنے گھر لے جاتی، کبھی دونوں ساحل سمندر کی طرف نکل آتے، تو کبھی کسی شاندار سے ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں شام مناتے۔ پہلے جو محبتیں، وارفتگیاں اور تحائف منزہ کے حصے میں آتے تھے، اب ہمنا عباسی کے نصیب کا حصہ بننے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کا افیئر آفس میں مشہور ہو گیا، مگر عفنان کو پرواہ نہیں تھی۔ جذباتی سہارے کے لیے تھاما جانے والا ہاتھ اب اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ ہمنا تقریباً ہر دوسرے روز اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی اور مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلاتی۔ اس کے ہاتھ کے ذائقے کے سامنے عفنان کو اب منزہ کے ہاتھ کا بنا کھانا، جس کا کبھی وہ بے حد معترف ہوا کرتا تھا، بے مزہ محسوس ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مکمل طور پر گھر میں کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ اب رات میں بھی وہ لیٹ ہی آتا۔ منزہ کے جذبات اور احساسات کی جیسے کوئی پرواہ ہی نہ رہی تھی، اور اس چیز کا اسے کتنا دکھ پہنچ رہا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس روز آفس ٹائم کے بعد وہ پھر ہمنا کے ساتھ اس کے گھر آیا تھا۔ ایک بات جو اس نے خاص طور پر محسوس کی، وہ ہمنا کے گھر کا سناٹا تھا۔ اس کی ماں اکثر دوا کھا کر اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ملتی۔ باپ ملک سے باہر تھا۔ ایک بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دبئی میں مقیم ہو چکا تھا۔ عید بقرعید پر آتا تھا تو گھر میں رونق ہو جاتی، وگرنہ سناٹے گونجتے رہتے۔ موسم اس دن بھی سرد تھا۔ عفنان کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد وہ کچھ ہی دیر میں گرما گرم چائے کے 2 کپ بنا کر لے آئی۔ آجی، ایک بات کہوں، وعدہ کرو مائنڈ نہیں کرو گے؟ آج اس کے انداز ہی دیکھنے والے تھے۔ بلیک پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس اس کا گوڑا بدن نمایاں ہو رہا تھا۔ اوپر سے کپڑے ایسے اسٹائلش تھے کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کی نگاہ بار بار بھٹک کر اس کے دوپٹے سے بنیاد کے ریبان پر پڑتی تھی۔ شعوری کوشش کے تحت وہ بھی اس کے بے حد قریب عین سامنے آ بیٹھی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ اپنے بہک جانے سے خوف زدہ تھا، اور یہی چیز ہمنا کو حوصلہ دے رہی تھی۔ آجی، پتہ نہیں کیسے اور کیوں مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ میں اب تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی اپنا تعلق مجھ سے ختم نہیں کرو گے۔ قدر لجاجت سے کہتے اس نے عفنان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس اچانک حملے پر قدرے بوکھلا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہم صرف اچھے دوست ہیں ہمنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہیں آجی، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ دیکھو کس چیز کی کمی ہے مجھ میں۔ نظر اٹھاؤں تو ہزاروں فدا ہو سکتے ہیں، مگر میرا دل صرف تمہاری قربت اور محبت کے لیے بے قرار ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اظہار کے لیے تڑپ رہی ہوں، مگر یہ سوچ کر کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، لب سی رکھے ہیں۔ آجی مجھ پر رحم کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ شگاف گالوں پر آنسو بکھراتے وہ عفنان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر سسک اٹھی تو اس کا دل جیسے مچل کر رہ گیا۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے زندگی اس کے زانوں پر سر رکھے رو رہی ہے۔ منزہ کی پرچھائی اور اس کی پاکیزہ محبت ہمنا عباسی کے آنسوؤں کی دھند میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی۔ دھڑکتے مچلتے دل سے قطعی بے بس ہو کر اس نے جوں ہی اپنا ہاتھ ہمنا عباسی کے کندھے پر دھرا اور وہ جذباتی ہو کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ عفنان نے بہت کوشش کی کہ اس کے قدم نہ ڈگمگائیں، مگر ہمنا عباسی کے طوفان خیز جذبات کا ریلا اس کے بچاؤ کی تمام تر کوشش کو بہا کر لے گیا، اور جب جذباتیت کا یہ طوفان تھما تو وہ خود اپنے آپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہا۔ اس کے برس ہمنا بہت مسرور تھی۔ محبت کی پذیرائی پر اس نے عفنان کا شکریہ ادا کیا تھا، مگر اسے فی الحال اس کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، سو اپنے گناہگار بدن کو گھسیٹتا وہاں سے سیدھا گھر چلا آیا۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو منزہ حسب معمول رخ پھیرے بیڈ پر دراز تھی۔ تب شاور لینے کے بعد وہ اس کے پہلو میں آ کر لیٹا تو اس کی گھٹی گھٹی سی سسکیوں کی آواز دل کاٹ گئی۔ صرف ایک لمحہ لگا اسے ہاتھ بڑھا کر اپنی تحویل میں لینے میں۔ مون، آئی ایم سو سوری یار،
رو کیوں رہی ہو؟ اس وقت اس کا اپنا دل بھی رونے کو چاہ رہا تھا۔ اپنی پاک باز بیوی کے حق میں خیانت اسے ندامت سے غرق کر رہی تھی۔ منزہ کے آنسو اسے اپنے گناہ کا باعث لگ رہے تھے۔ تبھی وہ ساری خودداری اور انا بھول کر جھک گیا۔ منزہ اس کی غیر متوقع التفات پر جو بلک بلک کر رونا شروع ہوئی تو پھر افنان کے لیے اسے چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ مون، اگر تم نے اپنے آنسو نہ روکے تو میں بھی رونا شروع ہو جاؤں گا۔ اس کی آواز سچ مچ بھرا گئی تھی۔ تبھی مزنہ نے اپنے آنسوؤں سے لبریز چہرہ اوپر اٹھایا۔ بکواس کرتے ہو تم، کوئی پیار نہیں ہے تمہیں مجھ سے۔ پیار ہوتا تو اتنے دن بیگانے بن کر نہ رہتے۔ جن سے پیار کیا جاتا ہے ان سے ایک لمحے کی دوری برداشت نہیں ہوتی اور تم نے پورے 5 روز مجھے سولی پر لٹکائے رکھا ہے۔ فریبی ہو تم۔ غلطی ہم لڑکیوں کی ہی ہوتی ہے جو تم مردوں کی جادوئی باتوں میں آ کر خود کو روک لگا لیتی ہیں۔ تم لوگ اس قابل ہو ہی نہیں کہ کوئی اچھی شریف لڑکی تمہیں دل سے سچا پیار کرے۔ تمہارے لیے تو بازاری عورتیں ہی ٹھیک رہتی ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر اپنا مطلب نکالنے والی۔ وہ رو بھی رہی تھی اور تیز تیز بول بھی رہی تھی۔ افنان کی سانس جیسے سینے میں الجھ کر رہ گئی۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، کل ہی اپنا بیکار وجود لے کر کہیں چلی جاؤں گی اور پھر کرنا اپنی مرضی سے زندگی بسر۔ کوئی تمہیں روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا بھی نہیں کرے گا تم سے۔ کتنا غبار جمع کر رکھا تھا اس نے اپنے اندر۔ افنان کی جان حقیقی معنوں میں لبوں پر آ گئی تھی۔ کہاں چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ بوجھل لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ سسکی بھرتے ہوئے بولی، تمہیں اس سے کیا، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، تنہا جھیلو گی میرے بغیر؟ جانے کس امید کے تحت اس نے پوچھا تھا جب وہ چٹکتے ہوئے بولی، جو چیز میری ہے ہی نہیں اس کے ساتھ رہ کر بھی تو تنہا ہی ہوں، تمہاری نہیں تو اور کس کی ہے؟ کتنا اچھا لگ رہا تھا منزہ کا بھیگا بھیگا سا سرخ چہرہ۔ وہ ایک لمحے کو اپنا گناہ بھول بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میرا دل تمہاری طرف سے خراب ہو رہا ہے۔ آنسوؤں کی آمیزش کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ سوری بول دیا نا جان، آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، پلیز مجھے معاف کر دو نا۔ اس کے لہجے میں لجاجت تھی۔ تبھی منزہ نے گھور کر اس کی طرف خفگی سے دیکھتے آنسو پوچھ لیے تھے۔ مجھے تو تمہارے وعدوں پر بھی اعتبار نہیں رہا، تمہاری صنف اعتبار کے قابل ہی نہیں۔ اچھا یار اب بس بھی کرو، بلکہ یوں کرو کہ مجھے اپنے پلو سے باندھ کر رکھ لو، نہ آزاد ہوں گا نہ تمہیں شکایت کا موقع ملے گا۔ منزہ کا دل ایک مرتبہ پھر اس کی طرف سے صاف ہو گیا۔ کھانا کھایا ہے شام میں؟ اس پر اپنا پیار لٹاتے اس نے پوچھا تو افنان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے رہ گیا، نہیں۔ کیوں؟ قدرے چونک کر پوچھا تھا۔ جواب میں وہ براہ راست اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ شہر کے کسی بھی ہوٹل میں تمہارے ہاتھ جیسا ذائقہ نہیں ہے مون۔ یہ جملہ کہتے اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ آج ہی ہمنا عباسی کے ساتھ اس کے گھر پر ڈنر کرتے۔ اسے منزہ کے ہاتھ سے بنے تمام کھانے بدمزہ محسوس ہو رہے تھے۔ مردوں کو کچھ بھی بھول جانے کی بڑی بیماری ہوتی ہے۔ وہ سحر انگیز الفاظ جن کی خوشبو سے عورت کی زندگی تاعمر مہکتی رہتی ہے، اکثر مردوں کو ان الفاظ کی ادائیگی کی وجہ بھی یاد نہیں رہتی۔ منزہ اس رات بہت دنوں کے بعد پرسکون نیند سوئی تھی، تاہم افنان ساری رات جاگتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے روز وہ آفس بھی نہ جا سکتا تھا۔ عجیب سستی سی چھائی رہی تھی۔ تقریباً 10-11 بجے وہ نیند سے بیدار ہوئی تو منزہ صبح کا سارا کام نپٹا چکی تھی۔ اذان لاؤنج میں کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ سیدھا لاؤنج میں ہی چلا آیا۔ اٹھ گئے جناب، آج آفس سے کس خوشی میں چھٹی کی ہے؟ بہت دنوں کے بعد اس کا لہجہ پھر فریش ہوا تھا۔ افنان نے کھل کر مسکراتے ننھے اذان کو باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا، بیوی سے صلح کی خوشی میں۔ رات والی ساری بے کلی مفقود ہو چکی تھی۔ منزہ کے لبوں پر بھی بہت دھیمے دھیمے مسکان بکھر رہی تھی۔ اس روز کئی دنوں کے بعد دونوں نے مل کر خوب اچھی طرح ناشتہ کیا۔ شام میں افنان نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا تھا جس پر منزہ کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اپنی من پسند ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد افنان کے ساتھ ہی اس نے ڈنر بھی کیا تھا۔ پھر ساحل سمندر پر 2-3 گھنٹے گزارنے کے بعد رات میں بہت لیٹ ان کی واپسی ہوئی تھی۔
اس ایک دن میں پچھلے ایک ہفتے کی اذیت کا ازالہ ہو گیا تھا۔ اگلے روز پھر اس کا چھٹی کرنے کا ارادہ تھا، مگر مزنہ نے زبردستی اسے ناشتہ کروا کر آفس روانہ کر دیا۔ گھر سے آفس آتے ہوئے اس نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ آئندہ ہمنا باسی کے دام میں نہیں آئے گا، نہ کسی بھی صورت اس کے گھر جائے گا۔ مگر آفس میں لنچ ٹائم کے دوران جیسے ہی وہ اس کے مقابل آ کر بیٹھی، افنان کو اپنے تمام ارادے کمزور پڑتے محسوس ہوئے۔ آضی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ گہرے پرپل کلر کے نہایت اسٹائلش سوٹ میں ملبوس وہ اس کے مقابل بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ جب وہ بے ساختہ اس کے دلکش سراپے سے نگاہ چراتے ہوئے بولا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ایسی بات نہیں تو کل آفس کیوں نہیں آئے تم؟ موبائل بھی سارا دن آف رکھا تھا۔ آئی ایم سوری آضی، اگر میری کوئی بھی حرکت تمہیں ناگوار گزری ہے تو میں دل سے معافی کی طلبگار ہوں۔ پلیز مجھ سے رخ نہ پھیرو، میں کسی بھی صورت تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے ہر ادا، ہر لفظ جادوئی تھا۔ افنان ایک مرتبہ پھر ہزار کوشش کے باوجود خود کو اس کے سامنے کمزور پا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی، تم شاید اپنی بیوی سے ڈرتے ہو۔ اسے خاموش پا کر وہ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکان بکھیرتے ہوئے پھر بولی۔ تاہم افنان اب بھی خاموش رہا تھا۔ آضی، تم کیا سمجھتے ہو، میں اگر تمہارے ناز اٹھاتی ہوں تو میری کوئی عزت نہیں؟ یہ پورا آفس اسٹاف میرے ساتھ فقط ایک کپ چائے پینے کو ترستا ہے، مگر میں کسی کی طرف نہیں دیکھتی۔ یہ محبتوں کے معاملے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، نظر ایک مرتبہ کسی پر ٹھہر جائے تو پھر کوئی اور نظارہ، خواہ وہ کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو، دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ مجھے تم سے سوائے محبت کے چند بولوں کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی۔ افنان اس بار خاموش نہ رہ سکا۔ میں اپنی بیوی سے ڈرتا نہیں، اسے بے تحاشا پیار کرتا ہوں، اسی لیے اس سے بے وفائی کا نہیں سوچ سکتا۔ کیسی بے وفائی آضی؟ تمہاری جو محبت، جو وقت اور جو جذبے اس کے لیے ہیں، میں وہ نہیں مانگتی۔ میں تو اپنے حصے کا تھوڑا سا پیار مانگ رہی ہوں۔ گھر سے باہر تم جو وقت گزارتے ہو، اس کا تھوڑا سا حصہ اگر وہ بھی تم مجھے دے نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں۔ میں زبردستی محبت کی قائل نہیں، ویسے بھی تم سے محبت میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، لہذا سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ قدرے نم لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کے قریب سے اٹھ گئی تو افنان نے جانے کیا سوچتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سچ ہے کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر تم بھی مجھے بری نہیں لگتی ہمنا۔ میں کسی کی دل شکنی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ویسے بھی آج کا دور بہت جدید ہو چکا ہے، اب کسی مرد کا ایک ہی عورت پر اکتفا کر کے جینا بہت مشکل ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر بھول گیا کہ کل رات ہی اس نے اپنی بیوی کو کبھی ہرٹ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہمنا اس کے الفاظ پر دھیمے سے مسکرائی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو آج، پرپل کلر زیادہ سوٹ کرتا ہے تم پر۔ ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھامے دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے بولا تھا۔ جواب میں ہمنا باسی کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ شام میں آفس ٹائم ختم ہوا تو اس کا دل پھر سے ہمنا باسی کی قربت کے لیے مچل اٹھا۔ تبھی وہ اپنے کیبن سے نکل کر اس کی میز کی طرف آیا تھا۔ آفس ٹائم تو ختم ہو گیا، گھر چلیں؟ بالکل، میں بھی بس اٹھ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ گھر چلنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمنا نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک بھانپ لی تھی، تبھی پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی، موسٹ ویلکم، میں نے کب انکار کیا ہے؟ اس کی مسکراہٹ غضب کی تھی۔ افنان اپنے اندر مچلتے جذبوں کے طوفان کو دبا کر رہ گیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو شام کے دھندلکے خاصے گہرے ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مزنہ نے اسے کال کی تھی اور اس نے کمال ہوشیاری سے جھوٹ کا سہارا لیتے اسے بتا دیا کہ آج کل آفس میں نئی پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا ہے، لہٰذا اب وہ روزانہ 1.5 گھنٹہ لیٹ گھر واپس آیا کرے گا۔ اپنے اس بہانے پر اس نے خود کو داد دی تھی، احتجاج اٹھاتے ضمیر کو یہ کہہ کر سلا دیا کہ آج کل ہر مرد ایسی ہی سرگرمیوں میں ملوث ہے، لہٰذا وہ بھی اگر تھوڑا سا وقت کہیں انجوائے کرے گا تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ ہمنا اپنے دلکش شرابے کے ساتھ کسی پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے صبر کا امتحان لیتی، اس کے ساتھ ہی صوفے پر چپک کر بیٹھی تھی اور وہ باتیں کرتے چھوٹی موٹی شرارتیں بھی کر رہا تھا۔
باتوں کے دوران اچانک بے اختیار ہوتے اس نے کہا تو وہ کھل کر ہنس پڑی۔ اس روز دیر سے گھر واپس لوٹا تو ایک عجیب سی سرشاری اس کے رگ و پے میں دوڑ رہی تھی۔ بات بے بات کھلکھلاتا لہجہ منزہ کو چونکا گیا۔ خیریت، آج بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو۔ وہ اس کی آفس ٹائمنگ بڑھ جانے کا سن کر قدرے ناراض ہو بیٹھی تھی، مگر عفنان کو اس کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ تبھی وہ کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، اچھا تمہیں لگتا ہوگا میں تو کل بھی اتنا ہی خوش تھا جتنا آج ہوں، اور وجہ تم بخوبی جانتی ہو۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم پکے بے ایمان ہو، تمہاری کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ روٹی بیلتے وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی تھی۔ جب عفنان پھر سے کھلکھلا کر ہنس پڑا، تمہارا شک کبھی ختم نہیں ہوگا، میری جان چلی جائے گی۔ اس کے پاس ہی دیوار سے ٹیک لگا کر وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے بولا تو منزہ نے ہاتھ میں پکڑا بیلن غصے سے چھو کر اس کے مضبوط بازو پر رسید کر دیا۔ فضول بکواس کرنی بہت آتی ہے تمہیں، تم سے ہی سیکھی ہے، آخر کو تمہاری صحبت میں جو رہتا ہوں۔ مسکرا کر بازو سہلاتے اس نے دو بدو جواب دیا۔ جواب میں وہ محض اسے گھور کر رہ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد عفنان اذان کو لے کر بیڈ روم میں چلا گیا، جبکہ وہ بہت دیر تک کچن کو سمیٹنے کے بعد نماز اور نوافل میں لگی رہی تھی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب تسبیح وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آئی تو عفنان کمپیوٹر پر کوئی انگلش مووی دیکھ رہا تھا۔ تب اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر ماؤس اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ شرم کرو کچھ، میں باہر نماز پڑھ رہی تھی اور اندر یہاں تم نے فحاشی کا اڈہ کھول رکھا ہے۔ گھر میں تصویر ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ان بے حیا انسانوں کی فلم چلتے دیکھ کر تو وہ لعنت بھیجتے ہوں گے ہمارے گھر پر۔ تمہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ اخلاق سوز گھٹیا فلمیں تو نہ دیکھا کرو۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ عفنان ہمیشہ کی طرح کان کھجا کر رہ گیا۔ سوری یار، فارغ بیٹھا بور ہو رہا تھا تو سوچا کمپیوٹر ہی آن کر لوں۔ ویسے آج کل گھر گھر ایسی ہی فلمیں چل رہی ہیں، میں اگر کبھی کبھار دیکھ لیتا ہوں تو کون سا پہاڑ گر پڑتا ہے۔ پہاڑ بھی جلدی گرنے لگیں گے۔ یہ گندی اور گھٹیا فلمیں ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری نئی نسل تیزی سے بربادی کے طوفان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ استغفر اللہ، بجائے اس کے کہ دوسروں کو بھی سمجھائیں، یہاں ہر کوئی یہی سوچ کر خود کو تسلی دے رہا ہے کہ باقی سب کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، میرا کیا بگڑتا ہے۔ اسے غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب آتا تو ساری اگلی پچھلی کسریں نکل جاتی تھیں۔ عفنان کو اس لمحے اس سے اپنی جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی۔ منزہ، زیادہ ٹیمپر لوز کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو جیسی تم صاف ستھری ہو ویسی ہی باقی کی دنیا کو بھی ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں، یہاں ہر بندے کا اپنا مزاج اور اپنی ترجیحات ہیں۔ تمہیں یہ سب پسند نہیں تو نہ سہی، مگر دوسروں کو تم زبردستی اپنی پسند کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ آج کی دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، اسے پتہ ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ مجھے دنیا کی نہیں صرف تمہاری پرواہ ہے عفنان۔ وہ راستہ جو دشمنوں نے اس قوم کو ذہنی اور جسمانی، روحانی اور اخلاقی تباہی کے لیے چنا ہے، میں تمہیں اس راستے پر بھٹکنے نہیں دوں گی۔ اس کے غصے کی جگہ اس کے لہجے میں نرمی اتر آئی تھی، تبھی وہ بھی نرم پڑ گیا۔ سوری، آئندہ نماز کے وقت ایسا کچھ نہیں دیکھوں گا۔ منزہ جواب میں خاموش ہی رہی۔ عفنان کمپیوٹر آف کر کے بستر پر آ گیا تو وہ روزانہ کی طرح جانے کیا کیا پڑھ کر دیر تک اس پر پھونکتی رہی۔ مون، تمہیں زندگی کی ہر خوشی اور راحت تو حاصل ہے، پھر اب اتنی لمبی لمبی نمازوں میں خدا سے کیا مانگتی رہتی ہو؟ بستر میں اس کے برابر لیٹے لیٹے یوں ہی اس نے پوچھ لیا۔ جواب میں اس کے شفاف چہرے پر بکھرا نور مزید دو چند ہو گیا۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر! عفنان بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اپنے ایمان کی سلامتی، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ قیمتی یہی دعا ہے۔ تمہارا ایمان نہیں جاتا کہیں، لکھوا کر رکھ لو مجھ سے، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، جب منزہ پھر خفگی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ سو جاؤ چپ چاپ۔ قدرے جل کر وہ بھی رخ پھیر گیا۔ منزہ کو بے ساختہ اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ تم بہت پیارے ہو عفنان، اس دنیا میں باقی تمام مردوں سے قطعی مختلف۔
مجھے فخر ہے کہ میں نے تم جیسے خالص انسان سے اپنے پاکیزہ جذبات کو پامال نہیں ہونے دیا۔ پتہ ہے کبھی کبھی تم مجھے بہت چھوٹے سے معصوم بچے لگتے ہو، اس لیے تمہیں ڈانٹ پلا دیتی ہوں، مگر ہمیشہ تمہاری بھلائی کے لیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے افنان پر زمانے کی منافقت کا کوئی رنگ چڑھے یا وہ کوئی غلط قدم اٹھا کر پچھتاووں کی نظر ہو۔ سچی افنان، میں تمہیں صرف تمہاری ساری دنیا سے منفرد دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہایت محبت سے اس کا رخ اپنی طرف پھیر کر اس کے بازو پر اپنا سر ٹکاتے بولی تو افنان کے چہرے کا رنگ یکدم پھیکا پڑ گیا۔ کتنا فرق تھا منزہ کی اور اس کی محبت میں۔ اس رات وہ پھر دیر تک جاگتا رہا تھا۔ اگلی صبح پھر اس نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ اب وہ کسی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، صرف اپنی محبت، اپنی بیوی کا وفادار رہے گا۔ مگر یہ ارادہ صرف اسی وقت تک مضبوط رہا جب تک ہمنا باسی نگاہوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ حسب معمول لنچ ٹائم کے قریب بڑے پراعتماد انداز میں مکمل بلیک شیفون کے سوٹ میں ملبوس، خاصی نفاست سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ پھر اس کی دھڑکنوں کو بے قرار کر گئی تھی۔ آجی، آج لنچ نہیں کرنا؟ کمال بے نیازی سے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے وہ اس کی ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بولی تھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ افنان اسے کوئی جواب دیتا، اس کے موبائل پر مزنہ کی رنگ آ گئی۔ وہ اس وقت ہمنا کے سامنے اس کی کال نہیں ریسیو کرنا چاہتا تھا، مگر جانے کیا سوچ کر یس پریس کر دیا۔ ہاں بولو مون، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ کا لنچ ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے گھر میں آپ کا فیورٹ بھنڈی گوشت بنایا ہے، لہٰذا جلدی سے آ جاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ دوسری طرف سے وہ خاصے مان بھرے انداز میں عجلت میں بولی تھی۔ ایک طرف مزنہ کی خوشی تھی اور دوسری طرف اس کے دل کی طلب۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے الجھا تھا کہ کیا کرے، تاہم اگلے ہی لمحے دل کی طلب منزہ کی خوشی سے جیت گئی تھی اور وہ بڑی سہولت سے اسے مایوس کرتے ہوئے بولا، سوری مون، آج میں بہت مصروف ہوں، بہت زیادہ کام بکھرا پڑا ہے یہاں، تم کھانا کھا لو، میں شام میں کھا لوں گا۔ اس کے الفاظ ہمنا باسی کو ایک عجیب سے احساس تفاخر میں مبتلا کر گئے۔ منزہ کو خدا حافظ بول کر وہ مسکراتے ہوئے ہمنا باسی کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت بری چیز ہو تم، قسم سے صرف تمہارے لیے آج کل بہت زیادہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے مجھے۔ ہمنا پھر کھلکھلائی تھی اور اگلے ہی لمحوں میں وہ بڑے مزے سے اس کے برابر بیٹھا لنچ کر رہا تھا۔ تازہ تازہ عشق کی جنوں خیزیاں جیسے جیسے بڑھ رہی تھیں، وہ اپنے گھر، اپنے بچے اور اپنی بیوی کی طرف سے غافل ہوتا جا رہا تھا۔ اب اسے نہ گھریلو استعمال کی اشیاء کی خریداری کا یاد رہتا تھا، نہ اپنے بچے کے لیے کوئی چیز خرید کر اسے کھلانے سے دلچسپی رہتی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ سیدھا آفس آنے کے بجائے اب ہمنا کی طرف جانا شروع ہو گیا تھا۔ دونوں اپنی مرضی سے تیار ہو کر اکٹھے آفس آتے تھے اور پھر لنچ ٹائم کے وقت ان کا رخ کسی نہ کسی شاندار ریسٹورنٹ کی طرف ہوتا۔ شام میں وہ جلدی اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر آفس سے نکل آتے تھے اور پھر وہ دونوں ہوتے تھے اور ان کی خواہشات۔ منزہ کبھی اس کے بغیر کھانا کھا لیتی، کبھی یوں ہی بھوکی بیٹھی رہتی۔ اذان سر شام ہی دودھ پی کر سو جاتا، لہٰذا وہ اسے بیڈ روم میں سلا کر خود اکیلی بہت دیر تک جاگ کر اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہتی۔ ٹی وی میں اس کی دلچسپی نہیں تھی اور کتابوں میں دل نہ لگتا تھا۔ یہ سوچ کر بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ جتنا پیار وہ افنان سے کرتی ہے، اتنا ہی پیار وہ بھی اس سے کرتا ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں اس کی والہانہ ادائیں اور دیوانگی آسانی سے بھلائے جانے کے قابل تو نہ تھی۔ پھر جب وہ اس سے دوری پر مغموم رہنے لگی تھی تو افنان ہر روز کیسے کھلکھلاتا ہوا ملتا تھا۔ اس سے دوری کا اثر اس کے چہرے پر جھلکتا دکھائی کیوں نہیں دیتا تھا؟ دوسری بہت سی عورتوں کی طرح وہ بیوقوف نہیں تھی، سمجھتی تھی کہ مرد رنگ رنگ کی تتلیوں کا شیدائی ہوتا ہے۔ ہر تتلی اس کے لیے صرف اسی وقت تک دلچسپی کا باعث رہتی ہے جب تک وہ اس کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ جیسے ہی تتلی اس کے ہاتھ آ جاتی ہے، فوراً اسے مسل کر اس کے دلکش رنگ اپنی مٹھی میں جذب کر لیتا ہے۔ پھر تتلی اڑے یا مر جائے، اسے دلچسپی نہیں رہتی۔ رنگوں کے بغیر وہ دلچسپی کا باعث رہتی بھی نہیں۔ اس کے سارے رنگ بھی افنان کی مٹھی میں جذب ہو کر رہ گئے تھے۔
لہٰذا اب وہ اس کی طرف سے غافل ایک نئی تتلی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ مزید کوئی جھگڑا پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر روز بروز عفنان کی بڑھتی بے نیازی اسے اذیت کے نشستر چبو رہی تھی۔ اب اس کی خاموشی، گریز اور رنجیدگی کا بھی عفنان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ وہ تندرست رہتی یا بیمار، اسے پرواہ نہ ہوتی تھی۔ مزنہ کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ عفنان کی محبتوں اور وارفتگیوں کے سہانے موسم دیکھنے کے بعد اب اس کے بے نیازی اور اجنبیت کا درد سہنا اسے زخم زخم کر رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ عفنان سے بار بار اس کی لاپرواہی اور بدلتے رویے پر گلے شکوے کر کے اپنی انا اور خودداری کا خون کرنا بھی اب اسے گوارا نہیں رہا تھا، سو چپ چاپ اندر ہی اندر گھلنے لگی تھی۔ طرح طرح کے دل شکن خیالات الگ جان پر بنائے رکھتے تھے۔ اس کی بے وفائی کا تصور ہی جسم سے سارا خون نچوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ وہ ایماندار تھی۔ اس نے اپنا جسم، اپنی روح، اپنے خیالات اور جذبات صرف ایک ہی شخص سے وابستہ رکھے تھے، جسے چاہا تھا اسی کے نام کی ردا اوڑھی تھی۔ لہٰذا جواب میں اسے اپنے ہمسفر کی مکمل ایمانداری بھی مطلوب تھی۔ وہ اس کے ساتھ دکھ اور آزمائش کے ہر موسم کا سامنا مسکرا کر بہادری سے کر سکتی تھی، اس کی تمام مجبوریاں اور تکلیفیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتی تھی، مگر اس کی بے پرواہی پر سمجھوتہ کرنا اسے کسی طور گوارا نہیں تھا، لہٰذا ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس روز ان کی شادی کی 30ویں سالگرہ کا دن تھا۔ منزہ کو کبھی یقین تھا کہ وہ اپنی لاکھ مصروفیات اور بے نیازی کے باوجود اس اہم موقع کی اہمیت کو قطعی فراموش نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس نے دل کے ہر غبار اور بدگمانی کو تھپک کر سلاتے ہوئے صبح نہایت پیار سے اسے بیدار کیا، پھر اسے واش روم کی راہ دکھا کر کچن کی طرف چلی آئی تاکہ خاص دن پر ناشتہ بھی اس کے لیے اپنی پسند کا تیار کر سکے۔ اس بار اس کا ارادہ اپنی شادی کی سالگرہ منانے کا تھا، اسی لیے 2 روز قبل ہی گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی تھی۔ اس خاص موقع کے لیے اس نے اپنا اور عفنان کا سوٹ بھی بڑی چاہ سے خریدا تھا۔ پچھلے 15-20 روز سے اسے عفنان کے ساتھ کھل کر بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکتا تھا۔ وہ گھر پر ٹکتا ہی نہ تھا۔ رات میں جان بوجھ کر لیٹ گھر آتا اور آتے ہی 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے بستر پر ڈھہ جاتا۔ پہلے وہ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتا تھا، اسے منانے کے لیے منتوں پر بھی اتر آتا تھا، اور اب منزہ تب بھی نخرے دکھاتی رہتی تھی۔ اب پچھلے 15-20 روز سے اسے جیسے اس کی قربت کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ 2 دن بھی اس کے بغیر نہ رہنے والا عفنان احمد اب پچھلے 20 روز سے اس کی ہر ادا کو یکسر نظر انداز کیے کتنے سکون سے اس کے بغیر رہ رہا تھا۔ مردوں کے لیے یہ چیز بہت آسان ہوتی ہے، مگر عورت کو یہی بے وجہ نظر اندازی اندر سے مار کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بھی بے قصور نظر انداز ہو کر دھیرے دھیرے اندر سے مر رہی تھی۔ امید کے ٹمٹماتے آخری مدھم دیے کے سہارے اس نے انگلیوں پر گن گن کر اپنی شادی کی سالگرہ کے دن کا انتظار کیا تھا، تاکہ عفنان کی قربت حاصل کر کے اس کے اندر چھپی تمام شکایتوں کا گلا گھونٹ سکے، مگر اس کی خوش فہم امید کا یہ آخری دیا بھی اس وقت بجھ کر رہ گیا جب عفنان اس کی کسی بھی تبدیلی کا نوٹ کیے بغیر بڑے آرام سے ناشتہ کر کے تھوڑی دیر اذان کے ساتھ کھیلنے کے بعد آفس کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منزہ کے اندر پھر سے کسی گہری ٹیس نے سر اٹھایا تھا، مگر وہ ضبط کے پل سے رات سے گزرتی اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی۔ عفنان، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب اس کے سوال پر چونکتے پیچھے پلٹا۔ بالکل رف سادہ سے حلیے میں ملبوس، مکمل طور پر گھر گرہستی میں ڈھلی وہ اس نخریلی منزہ سے کتنی مختلف دکھائی دے رہی تھی جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور کسی شاندار سے شاندار لڑکے کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی۔ ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک نیا لباس سجا ہوتا تھا اس کے جسم پر، مگر اب فقط 3 سال کے بعد کتنی زیادہ تبدیل ہو گئی تھی۔ عفنان نے بہت دنوں کے بعد اسے فرصت سے دیکھا۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ تبھی وہ حیران حیران سا چلتا اس کے قریب آیا اور پھر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا معصوم چہرہ اٹھاتے ہوئے بولا، نہیں، یہ گندی چڑیل لڑکی کہاں ناراض ہونے کا کوئی موقع دیتی ہے مجھے۔
ناراض نہیں تو بے نیاز کیوں ہو؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم بے قصور مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ اس کے اپنائیت بھرے لہجے پر وہ پھر اپنا ضبط کھونے لگی تھی۔ تبھی عفنان نے کھلکھلا کر اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں چھپایا تھا۔ تم نظر انداز کیے جانے کے قابل ہو۔ اس کا لہجہ مغموم ہوا تھا۔ جواب میں مزنہ نے شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ پہلے نہیں تھی، اب ہو گئی ہوں۔ شاید اب تمہارا دل میری طرف سے بھر گیا ہے۔ جسٹ شٹ اپ مون۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں ہر وقت روتے رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تم پہلے تو ایسی نہیں تھیں۔ پہلے تم بھی ایسے نہیں تھے عفنان۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ ہاتھ پاؤں نہیں رہے یا سینگ نکل آئے ہیں؟ پیار بھرے لہجے کو روکھا بنتے چند لمحے بھی نہ لگے تھے۔ منزہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوا تمہیں، شاید میرا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دھیمے مگر شکستہ لہجے میں وہ کہتی کمرے سے باہر نکل آئی، جبکہ عفنان اسے پکارتا رہ گیا۔ اس روز وہ بہت روئی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے والدین اور بہن بھائی شدت سے یاد آئے۔ خوب اچھی طرح رونے کے بعد دل کا غبار صاف ہوا تو عفنان ایک مرتبہ پھر بے قصور دکھائی دینے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، ہاں میں ہی غلط ہوں۔ وہ اتنا مصروف رہتا ہے، میرے اور میرے بچے کے لیے جان کھپاتا ہے اور میں تنگ ذہن، شک کی عورت بجائے اسے سکون فراہم کرنے کے مزید پریشان کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اگر میں نے اس کے لیے اپنے والدین چھوڑے ہیں تو وہ بھی میرے لیے سب کچھ چھوڑ بیٹھا ہے، پھر میں صرف خود ہی کو درست کیوں سمجھتی ہوں؟ ذہن میں جوں ہی یہ سوچ آئی، اس کے لب تصور میں عفنان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ بے وفا، دھوکے باز، جان بوجھ کر تنگ کرتا ہے مجھے، اپنے ہی آپ سے کہتے اس نے اپنا پرسنل سیل فون اٹھایا اور بڑے پیار سے اس کا سیل نمبر پریس کر دیا، مگر دوسری جانب وہ بزی تھا۔ اس کی کال ویٹنگ پر جا رہی تھی۔ ایک دو بار ٹرائی کرنے کے بعد اس نے پھر سے مایوس ہوتے ہوئے اپنا سیل آف کر دیا۔ دفع ہو کہیں جا کر، مجھ سے زیادہ کسی اور کی کال اہم ہے اس کے لیے۔ میں بھی نہیں بولوں گی اب، جب تک ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگے گا۔ میں بات نہیں کروں گی اس سے۔ اس کی طرف سے کال ریسیو نہ ہونے پر بچوں کی طرح روٹتے اس نے پھر اپنے آپ کو سنایا تھا، مگر یہ ارادہ بھی بس تھوڑی دیر تک ہی مضبوط رہا۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ ہلکا پھلکا تیار ہو کر مارکیٹ چلی آئی۔ ننھے اذان کو اس نے ساتھ والی ہمسائی کے سپرد کیا تھا۔ عفنان کو خوشبو بہت پسند تھی اور اس کا ارادہ اس بار اپنے پھولوں کے بوکے کے ساتھ اس کا پسندیدہ پرفیوم گفٹ کرنے کا تھا۔ اگر اسے اپنی مصروفیت کے باعث اس خوبصورت موقع کی اہمیت کا احساس نہیں رہا تو وہ کیوں جان بوجھ کر اسے فراموش کر دیتی؟ خود کو عفنان سے زیادہ باوفا ثابت کرنے کا یہ بہترین موقع تھا اور وہ اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ لہٰذا اس موقع کے لیے اب تک جتنے بھی پیسے اس نے جمع کیے تھے ان کا بڑا حصہ صرف عفنان کی شاپنگ پر ہی خرچ کر ڈالا۔ نہایت محبت سے اس کے لیے ایک بڑا سا سرپرائزنگ گفٹ پیک کرانے کے بعد وہ دکان سے نکل رہی تھی جب اچانک عفنان کے آفس کولیگ مسٹر ہمدانی کی بیوی نے اسے دیکھ کر آواز دے ڈالی، السلام علیکم۔ منزہ اسے جانتی تھی، کئی بار عفنان کے ساتھ مسٹر ہمدانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تھا، لہٰذا جیسے ہی نگاہ مسز ہمدانی کے دلکش سراپے پر پڑی وہ پلٹ کر اسے دیکھتے شائستگی سے مسکرا دی، وعلیکم السلام۔ کہاں گم رہتی ہو آج کل؟ حال احوال کی خبر ہی نہیں ہے کوئی۔ اس کے پاس پہنچ کر مسز ہمدانی نے گلہ کیا تھا۔ جواب میں وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولی، کہاں ہونا ہے مجھے، گھریلو کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے شاپ سے باہر نکل آئی تھی جب مسز ہمدانی نے کہا، فرصت رکھا کرو بھئی، شادی شدہ عورت کا گزارا نہیں ہوتا بے خبر میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کا دل یخلخت ہی دھڑکا تھا۔ ہوا تو کچھ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی، جس کی شاید تمہیں توقع بھی نہ ہو۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ پلیز کھل کر بات کہیں۔ چہرے کے اڑے اڑے سے رنگ کے ساتھ بمشکل وہ بول پائی تھی جب مسز ہمدانی بولی، یہاں بات کرنا مناسب نہیں، میرے ساتھ گھر چلو، وہیں بیٹھ کر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ مزنہ کا دل کسی بھی انہونی کے ڈر سے بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بازار سے مسز ہمدانی کے گھر تک فاصلہ جس بے چینی اور بے قراری کے ساتھ اس نے طے کیا، محض وہی جانتی تھی۔
گھر پہنچ کر مسز ہمدانی نے سب سے پہلے چائے سے اس کی تواضع کی تھی، مگر ایک ایک گھونٹ اس کے حلق سے جیسے ایک کڑوا سیال کہبہ بن کر اتر رہا تھا۔ چائے کا کپ ابھی خالی بھی نہیں ہوا جب وہ بے قراری سے اپنے مقابل بیٹھی مسز ہمدانی سے پوچھ بیٹھی تھی، پلیز بتائیے نا مسز ہمدانی، آپ مجھے باخبر رہنے کے لیے کیوں کہہ رہی تھیں؟ مسز ہمدانی اس کے سوال پر چند لمحوں کے لیے خاموش رہیں، پھر گلا صاف کرتے ہوئے قدرے بردبار لہجے میں بولیں، اللہ معاف کرے منزہ، میں کسی کی کردار کشی کو معیوب سمجھتی ہوں، مگر جو بات میں اس وقت تمہیں بتانا چاہتی ہوں وہ بہتان ہرگز نہیں۔ ہمدانی کئی بار اس بات کا تذکرہ مجھ سے کر چکے ہیں۔ کون سی بات؟ اس کی بے تابی گزرتے ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ بات بظاہر خطرناک نہیں مگر ہو سکتی ہے، ہمدانی بتا رہے تھے، آج کل عفنان اپنے آفس کی ایک کولیگ ہمنا باسی کے ساتھ بہت دیکھا جا رہا ہے۔ دونوں سرِ شام ہی آفس سے نکل جاتے ہیں اور پھر مختلف ہوٹلوں اور پارکوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ دیکھو مزنہ، مرد خواہ کتنا بھی قابل اعتبار کیوں نہ ہو، اس کی طرف سے مکمل طور پر بے خبر ہونا کبھی بھی عورت کو بڑے نقصان سے ہمکنار کر جاتا ہے۔ عورت مرد کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، مگر مرد عورت کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ خدا جانتا ہے تم مجھے بے حد عزیز ہو، اس لیے ایک بڑی بہن کی حیثیت سے نصیحت کر رہی ہوں کہ اس کی موجودہ مصروفیات پر نگاہ رکھو، وگرنہ سر پکڑ کر روتی پھرو گی اور وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ انہونی جس کے خوف سے اس کا دل لرز رہا تھا، بالآخر رونما ہو کر اس کے اندر سناٹا پھیلا گئی تھی۔ مسز ہمدانی کے خاموش ہو جانے کے بعد عجب کھوئے کھوئے سے لہجے میں اس نے پوچھا تھا، اگر اس کا دل میری طرف سے پھر گیا ہے تو کیا میں زبردستی اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتی ہوں؟ کیا محبت کو زبردستی کسی دل میں روکا جا سکتا ہے مسز ہمدانی؟ کیا وہ دل غبار سے پھٹ نہیں جاتے جہاں زبردستی محبت کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش نہ ہو، مگر اس کے باوجود مسز ہمدانی کو اس کا لہجہ بھیگا ہوا محسوس ہوا۔ بے وقوف مت بنو منزہ، زندگی میں کبھی کبھار ایسے مسائل آ ہی جایا کرتے ہیں، ایسے موقع پر دل نہیں چھوڑتے بلکہ عقل اور ہمت سے کام لے کر ان مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھیں اور منزہ اندر ہی اندر تھکتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی، بے وقوف مت بنو منزہ، زندگی میں کبھی کبھار ایسے مسائل آ ہی جایا کرتے ہیں، ایسے موقع پر دل نہیں چھوڑتے بلکہ عقل و ہمت سے کام لے کر ان مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھیں اور منزہ اندر ہی اندر تھکتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی، میں سمجھوتے کے کندھے پر سر رکھ کر زندگی گزارنے کی دانش مند خواتین میں سے نہیں ہوں مسز ہمدانی، میں تو نہایت پاگل لڑکی ہوں، ہر فیصلہ دل سے کرنے والی، آر یا پار کی بنیاد پر جینے والی۔ مجھے بھیک میں مانگی ہوئی محبت نہیں چاہیے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا تھا اور پھر اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ مسز ہمدانی سے اجازت لے کر اس کے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ پورا جسم ایک دم سے تھکن کا شکار ہو گیا۔ سوچ سوچ کر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اور فرما برداری میں کہاں کوئی کمی رہ گئی کہ عفنان نے دل بہلانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ جتنا سوچتی تھی اتنی ہی الجھتی جا رہی تھی۔ سرِ شام آفس سے نکل جانے والا عفنان پچھلے 20 روز سے ہر رات 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب گھر کی راہ لیتا تھا، اور ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ جان گئی تھی۔ اس کی بے نیازی، بات بے بات کلکلاہٹ، مصروفیت اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تپ کر الجھنے کی ہر گرہ کھل گئی تھی۔ تھکے تھکے قدم سے بجائے گھر کی طرف اٹھنے کے کہیں اور ہی بھٹک رہے تھے۔ جانے کیا سوچ کر اس نے پرس سے اپنا سیل فون نکالا جو تاحال آف تھا۔ سیل آن کر کے کپکپاتی انگلیوں سے عفنان کا موبائل نمبر پریس کرتے اس وقت اس کا دل بری طرح رویا تھا۔ ہیلو! چوتھی یا پانچویں بیل پر اس کی کال پک ہوئی تھی اور دوسری طرف عفنان قدرے بیزار سے انداز میں بولا۔ منزہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت وہ اس سے کیا کہے، سو وہ خاموش رہی۔ دوسری طرف عفنان نے 2-3 بار ہیلو ہیلو کرنے کے بعد لائن کاٹ دی۔ تب اس نے دوبارہ رابطہ کیا تو
اس بار پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کرنے کے بعد وہ خاصی خفگی سے گرجا تھا۔ کیا مصیبت ہے مون؟ کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ دیکھو ابھی میں بہت مصروف ہوں، آج بہت کام ہے آفس میں، جیسے ہی فرصت ملی تمہیں کال بیک کر لوں گا، اوکے؟ اپنی بپتا سنا کر صرف 1 منٹ کے لیے اس نے مزنہ کے جواب کا انتظار کیا تھا، پھر اس نے خاموشی سے لائن کاٹ دینے پر اپنا سیل فون آف کر دیا۔ منزہ نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 8 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور یقیناً اس وقت تک اس کی آفس سے چھٹی ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا دل اس وقت گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، سو تھکے تھکے سے قدموں کو گھسیٹتی اس راستے کی طرف گامزن ہو گئی جو ہمنا باسی کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ آج سے 3-4 ماہ قبل جب وہ افنان کے ساتھ تھی تو افنان نے ذرائع ہمدردی ہمنا کو راستے میں پک کر کے اس کے گھر کے عین سامنے ڈراپ کیا تھا۔ بے شک وہ حسین ساحرہ تھی، مگر منزہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے افنان کو بہکا کر اپنے قابو میں بھی کر سکتی ہے۔ مسز ہمدانی کے گھر سے اس کا گھر بہت قریب پڑتا تھا۔ منزہ کا ارادہ تھا کہ وہ ان دونوں کی غیر موجودگی میں گھر کے لان میں ہی بیٹھ جائے گی اور جیسے ہی افنان ہمنا کو ڈراپ کرنے آئے گا وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر شرمندہ کرے گی، مگر ہمیشہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے گھر کے سامنے پہنچی تو ایک 1.5 عمر بزرگ چوکیدار گیٹ پر مستعد ڈیوٹی کے فرائض انجام دیتے پایا۔ السلام علیکم، میں مسز منزہ افنان ہوں، ہمنا باسی صاحبہ سے ملنے آئی ہوں، کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ چوکیدار نے قدرے چونک کر شفقت بھری نگاہ اس کے سادہ سے سراپے پر ڈالی، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بیٹی اندر چلی جاؤ، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ لوگ باہر سے آئے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ جان گئی تھی مگر پھر بھی پوچھ لیا۔ ہمنا بیگم اور آپ کے شوہر نامدار۔ جاؤ بیٹی جا کر دیکھ لو یہاں ہر روز کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ چوکیدار کا لہجہ ایسا ہی تھا جیسے کسی باپ کا اپنی بیٹی کے لیے ہو سکتا ہے۔ وہ مزید حیران ہوئی تھی، بابا کس کھیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ قدرے الجھے ہوئے وہ لان عبور کر کے لاؤنج کی طرف آئی تو وہاں مکمل سناٹا تھا۔ دائیں ہاتھ کی طرف بنی سیڑھیوں کے ساتھ والا کمرہ روشن تھا، مگر وہاں بھی جامد روشنی تھی۔ بائیں ہاتھ کی طرف جو کمرہ بنا تھا وہاں اگر روشنی نہیں تھی تو اندھیرا بھی نہیں تھا۔ کمرے کی واحد کھڑکی میں مدھم سی روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی، اسی کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ مزنہ اپنے بے جان وجود کو بامشکل گھسیٹتی خشک ہونٹوں کو زبان پھیرتے تر کرتے اسی کمرے کی طرف بڑھ آئی۔ اس کا پورا وجود اس لمحے کپکپا رہا تھا، اعصاب یوں سن ہو رہے تھے، اسے ہاتھ میں پکڑے بھاری بھرکم شاپنگ بیگز کو بھی کسی جگہ پر رکھ دینے کا خیال نہ رہا تھا۔ دھڑکنیں اعتدال پر رہنا بھول گئیں۔ دروازے کے عین قریب پہنچ کر جانے کی سوچ کے تحت اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا اور فل زور لگا کر دروازہ آگے کی طرف دھکیلا تو وہ اس کی توقع کے خلاف کھلتا چلا گیا اور مزنہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ ابھی خود کو سنبھال کر اپنے حواس بحال بھی نہ کر پائی تھی کہ نگاہوں کے سامنے شرمناک نظارے نے ایک لمحے میں اس کے وجود سے نوچ کر روح نکال لی۔ پٹی پٹی نگاہوں سے کس درجہ بے یقینی کے ساتھ افنان اور ہمنا کو ایک دوسرے میں گم ہویا دیکھا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور لمحے بھر میں بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا وہ خوبصورت قیمتی گفٹ جس میں نہ جانے اس کی بے لوث محبت کے کتنے ہی رنگ پیک ہوئے تھے، اچانک ہاتھ سے اور زمین پر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ سانس اس کے سینے کے اندر ہی کہیں اٹک کر رہ گئی۔ افنان اور ہمنا اس قطعی غیر متوقع صورتحال پر بوکھلا اٹھے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ دروازے کے ہینڈل پر جمع اس کا ہاتھ پھسل گیا تھا، ٹانگیں جیسے اس کا مزید بوجھ سہارنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ تب دروازے کا سہارا لے کر وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ افنان نے فوراً اپنی پوزیشن سنبھالتے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی، مون اٹھو یہاں سے، چلو گھر۔ وہ چہرہ جو کچھ ہی دیر پہلے شرمندگی سے زرد پڑ گیا تھا اب اسی چہرے پر غصہ جھلک رہا تھا، تاہم منزہ کی سماعتیں جیسے کام ہی نہیں کر رہی تھیں، اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برس رہے تھے، آنکھیں جیسے کچھ بھی دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھیں۔ اسے اپنے محبوب شوہر پر اعتبار نہیں اندھا اعتبار تھا
اور اندھے اعتبار کی دھجیاں جب بکھرتی ہیں تو حواس یوں ہی ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ وہ بلک بلک کر رونا چاہتی تھی مگر آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکل رہا تھا۔ منزہ اٹھو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ اس بار عفنان نے گرجتے ہوئے اس کا بازو دبوچ لیا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی ہمنا باسی اب بھی خاصی خفگی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کس کے گھر؟ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں، بہت مدھم لہجے میں کہتے وہ بڑبڑائی تھی۔ جواب میں عفنان نے زبردستی اس کا بازو کھینچتے اسے کھڑا کر لیا۔ ایکسکیوز می ہمنا، میں گھر پہنچ کر کال کرتا ہوں۔ اب بھی اسے صرف اسی عورت کی پرواہ تھی جس سے اس کا رشتہ ناجائز تھا۔ اگلے 15-20 منٹ میں وہ منزہ کو لے کر گھر پہنچا تو ذہن اچھا خاصا تپ چکا تھا۔ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے منزہ کو زور سے بیڈ پر لا کر پرکھا تھا۔ کیوں آئی تھی تم وہاں؟ میری جاسوسی کرنے؟ کیا جاننا چاہتی ہو تم کہ میرا اور ہمنا کا رشتہ کیا ہے؟ یہی جاننا چاہتی ہو نا؟ تو سنو، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، نہیں رہ سکتا میں اب اس کے بغیر، لہٰذا تمہیں اگر میری زندگی میں رہنا ہے تو اس کا وجود برداشت کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ کیسا عیار اور شفاف شخص تھا، اس کے پاؤں کاٹ کر چھوڑ جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ منزہ کے اندر اس لمحے بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ شدت سے اس کا دل چاہا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ 3 سال پہلے جس جنون خیز محبت کا دعویٰ اس نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ کیا تھی؟ یہ مرد کی محبت ہر نئے موڑ پر نئے رنگ کیوں بدل لیتی ہے؟ مگر اس کے لب اب بھی ساکت رہے۔ عفنان اور بھی جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ بے حسی بستر پر اوندے منہ پڑی رہ گئی۔ وہ لڑکھڑا کر چلا گیا تو اس کے حلق سے ہلکی سی سسکاری نکلی تھی۔ مما! بالکل کسی چھوٹے سے معصوم بچے کی مانند اپنی مما کو پکارتے بالآخر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس لمحے اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا، اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کا بھی نہیں جو پچھلے 3-4 گھنٹوں سے اس سے دور تھا۔ عفنان کو گمان ہی نہیں 100% یقین تھا کہ اس کی ذات کا اتنا گھٹیا روپ دیکھنے کے بعد بھی دنیا کی 70% عورتوں کی طرح وہ بھی رو دھو کر اپنے نصیب پر سمجھوتا کر لے گی، کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اپنے والدین کو وہ اس کے لیے 3 سال پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ سسرال کی سپورٹ اسے ویسے ہی میسر نہیں تھی۔ بڑے شہر میں نہ کوئی عزیز دوست تھی نہ رشتہ دار، لہٰذا وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی اور اسی چیز نے اسے مزید شیر کیا تھا۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا جو اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا اور پھر اس کی چاہت میں مٹ جانا چاہتے ہیں، وہ اپنا اعتبار ٹوٹنے پر، چاہت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جانے پر انتہائی حد تک پاگل ثابت ہوتے ہیں۔ تم جیسے نفس کے غلام لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ کسی کی سچی اور پرخلوص رفاقت تمہیں نصیب ہو۔ بہرحال ہر انسان اپنی مرضی کی من پسند زندگی گزارنے کا حقدار ہے، سو آج کے بعد میرا وجود تمہاری کسی آرزو کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ میں آج اور ابھی اور اسی وقت بقائم ہوش و حواس تم سے ڈائیورس طلب کرتی ہوں، پلیز مجھے آزاد کر دو۔ کیا؟ اس کے کپ سے چائے چھلک کر کپڑوں پر گر گئی تھی مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ ایک جھٹکے سے اپنی نشست چھوڑ کر منزہ کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کس درجہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کچھ پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے طلاق چاہیے عفنان، ابھی اور اسی وقت۔ اس کا انداز وہی تھا۔ شٹ اپ! تم بھول رہی ہو کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے جسے ہم دونوں کے پیار کی یکساں ضرورت ہے۔ نہیں، میرے بیٹے کو تمہارے پیار کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے معصوم بیٹے پر تم جیسے گھٹیا شخص کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی، لہٰذا ابھی اور اسی وقت تمہارا گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے جا رہی ہوں۔ ابھی اور اسی وقت مجھے آزاد کر دو پلیز۔ وہ جس قدر سراپے محبت تھی اسی قدر ضدی بھی تھی اور اس بات کا اندازہ عفنان کو اس وقت بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کہے پر اسی وقت آزاد کر سکتا تھا کیونکہ آج کل دل و دماغ پر ہمنا باسی کی سحر انگیز محبت اور قربت میں جکڑ کر مفلوج ہو گئے تھے۔ اب منزہ سے محبت اس کا مسئلہ نہیں تھی مگر رات بھر وہ روتی رہی تھی جبکہ عفنان ننھے اذان کو سنبھالتا لاؤنج میں ہی صوفے پر سو گیا۔ اسے اپنے کسی بھی فعل پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا ہی صرف راج کرنے کے لیے کیا ہے، بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت دے کر اس کی خوشی اور راحت کا کتنا خیال رکھا ہے۔
اتفاق سے اس روز سنڈے تھا، لہٰذا صبح ہوتے ہی بیدار ہو کر پہلے اس نے اذان کے لیے فیڈر بنایا، پھر ایک کپ چائے اپنے لیے بنا کر ٹی وی آن کر لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ منزہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد اب اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنائے گی، اور ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے نکل کر تھکے تھکے قدم اٹھاتی اس کے قریب چلی آئی۔ افنان نے دیکھا وہ پھول کی مانند خوشنما سی لڑکی فقط ایک رات میں ہی مسمار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس لمحے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، جس کی خوبصورت آنکھوں کے گوشے اس وقت بھی نم ہو رہے تھے۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس نے سر اٹھا کر اپنے بچے کی طرف نگاہ کی تھی، پھر براہ راست افنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں، اور مجھے خود پر بھی بے حد افسوس ہے کہ میں نے محبت جیسے مقدس اور بے لوث جذبے کے لیے تم جیسے شخص کا انتخاب کیا، جسے سچے جذبوں کی حرمت کا احساس بھی نہیں ہے۔ اس وقت درمیان میں انا گڑ گئی تھی۔ اس کی ڈیمانڈ فوری پوری کرنا افنان کو اپنی عزت نفس اور مردانگی کی توہین محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا بیگانگی سے رخ پھیرتے ہوئے بولا، سوری، ڈائیورس تو میں نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ منزہ کا دل پھر دکھا تھا، تاہم ساتھ ہی یہ سوچ آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی کہ وہ اس کے بغیر جینے کا حوصلہ نہیں رکھتا، تبھی اسے خود سے الگ نہیں کر رہا۔ اندر کہیں وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کا تعلق نہ ٹوٹے، اور بے شک افنان نے اس کا مان رکھ لیا تھا۔ اس کے لفظوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہی کر رہا تھا جو اس کا اپنا دل چاہ رہا تھا۔ خوش فہمی کے یہ چراغ بھی بہت تھوڑی دیر کے لیے جلے۔ وہ ابھی سرخ رو بھی نہ ہو پائی تھی کہ اسی سنگ دل نے اس کا آخری بھرم بھی توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ رخ پھیرے پھیرے ہی وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ہوئے بولا، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، یا اپنی کسی دلی کمزوری کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں۔ میرا اپنا دل بھی تمہاری طرف سے بھر گیا ہے۔ روز روز کے جھگڑوں، پابندیوں اور سوالوں جوابوں سے تنگ آ چکا ہوں میں، لہٰذا تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ لفظ جو اس نے ادا کیے تھے، ان لفظوں کی ادائیگی کے لیے اس کے دل نے اسے کوئی اجازت نہ دی تھی، مگر پھر بھی محض اپنی انا کا پرچم بلند رکھنے کے لیے اس نے سب کہہ دیا تھا، جو شاید منزہ کبھی کہنے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔